اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین الف لام را یہ واضح کتاب کی آیات ہیں انا انزلناہ قرآنا عربیا ہم نے اس کو ایک عربک ریڈر کے طور پہ نازل فرمایا ہے لعلکم تعقلون تاکہ تم بات کو سمجھو نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن ہم بیان کرتے ہیں تمہارے سامنے بہترین قصہ اسی ذریعے سے جس سے ہم نے وحی کیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ قرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اور اس سے قبل آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، عرب میں آباد تھے، مکے کے رہنے والے تھے، وہیں آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نام بھی نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے۔ آپ کو جو عرب کی روایات تھیں وہ تو سینہ بسینہ معلوم تھی، لیکن بنی اسرائیل کی تاریخ کے بارے میں آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بتاؤ کہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے تھے، تو پھر سورہ یوسف اس رسپانس میں نازل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وعدے کرنے کے لیے کہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے تھے۔ اذ قال یوسف لابیہ، حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے جو 2 چھوٹے تھے یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان سے زیادہ پیار تھا، چھوٹے ہونے کی وجہ سے بھی، اور بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو غیر معمولی جمال بھی عطا فرمایا تھا اور غیر معمولی ذہانت بھی، اور بڑے بھائی ان سے جیلس تھے۔ اذ قال یوسف لابیہ، یاد کرو جب یوسف نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا یا ابتی، ابا جان، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال، حضرت یعقوب نے فرمایا یا بنیا، بیٹا، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، فیکیدوا لک کیدا، ورنہ وہ چل کر رہیں گے کوئی چال تیرے خلاف۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اسی طرح جیسے تو نے دیکھا منتخب کر لے گا تیرا رب تجھے، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے خوابوں کی تہ تک پہنچنے کا علم سکھائے گا، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تجھ پر اپنی نعمت مکمل فرمائے گا، کما اتمہا علی ابویک من قبل، جیسے اس نے تیرے دونوں باپوں پر اپنی نعمت مکمل فرمائی تھی، یعنی ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک آپ کا رب جاننے والا، حکمت والا ہے۔
لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور ان کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور پوچھنے والے وہی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا، اذ قالوا لیوسف واخوہ۔ قرآن مجید کے ایک ابدی رہنمائی ہے قیامت تک کے لیے، اور یہ ہوائی باتیں نہیں کرتا۔ قرآن مجید کی ساری ہدایت زمین پر ہے، اور بالکل زمین پر آ کے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے انسانوں کے ساتھ، اور انسانوں کے جو ریئل ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرتا ہے۔ جس گھر میں بھی سوتیلا پن ہوگا، وہاں جب ایک گھر کے بچے سر جوڑ کے بیٹھیں گے تو وہ یہ ضرور اپنے اس کنسرن کو شیئر کریں گے کہ ابا جی کی توجہ ادھر زیادہ ہے، اور جب وہ مل کے بیٹھیں گے وہ کہیں گے کہ ابا جی کی توجہ ادھر زیادہ ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عام طور پر ہم سورہ یوسف کو پڑھتے ہوئے اس کو ہدایت حاصل کرنے کی غرض سے نہیں پڑھتے، ایک مزیدار کہانی سمجھ کر پڑھتے ہیں، اور کہانی کا ایک ہیرو ہوتا ہے اور ایک اس کا ویلن ہوتا ہے۔ ہیرو کے ساتھ ساری ہمدردیاں ہوتی ہیں کہانی پڑھنے والوں کی، سننے والوں کی، دیکھنے والوں کی مووی یا ڈرامہ میں، اور ویلن کے سب غم و غصہ جو ہے وہ سارا کا سارا ویلن کے ساتھ ہوتا ہے۔ سورہ یوسف کو پڑھتے ہوئے ہم حضرت یوسف کے بھائیوں کو ویلن نامینیٹ کر لیتے ہیں شروع سے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر فیملی بیک گراؤنڈ کچھ بھی چیز ہے تو ہم ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ 12 بھائی جو ہیں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی، they are the men with best family background in the whole mankind۔ تصور تو کیجئے کہ کیا کہنے ہیں ان کے، جن کا باپ بھی اللہ کا نبی ہو اور جن کا دادا بھی اللہ کا نبی ہو، اور ان کے پردادا کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ رب العالمین بھی سلیوٹ پیش کرتا ہے، سلام علی ابراہیم۔ میں تو ان سے بہتر کسی کو نہیں پاتا پوری تاریخ انسانی میں، بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے، فیملی بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے۔ تو ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ 3 پشتوں سے نبیوں کی اولاد ہیں، یعنی وہ ال نیچر نہیں ہو سکتے، ایک نارمل نیچر کے مالک تھے، اور نارمل نیچر کیا ہے کہ جہاں سوتیلا پن ہوگا وہاں یہ کنسرن دونوں طرف سے ضرور ہوگا، ان میں بھی تھا۔ there was nothing extraordinary۔ تو سر جوڑ کے بیٹھے، اذ قالوا، جب وہ کہنے لگے، لا یوسف و اخوہ، یہ لام تاکید کا ہے، یقیناً یوسف اور اس کا بھائی، احب الی ابینا، ابا جان کو زیادہ پیارے ہیں، منا، ہمارے مقابلے میں، ونحن عصبۃ، حالانکہ ہم ایک جتھا ہیں، گروہ ہیں۔ جب تک بلٹ نہیں آئی تھی، گن نہیں آئی تھی، تو انسان کی اصل طاقت جو تھی وہ مین پاور تھی۔ جس کے جتنے بیٹے ہیں اتنے اس کے ہاتھ ہیں، یعنی ایک آدمی اگر 10 بیٹوں کا باپ ہے تو اس کے 22 ہاتھ ہیں، 20 ہاتھ بیٹوں کے اور 2 ہاتھ اس کے اپنے، اینڈ سو آن فو فورتھ۔ تو وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم ایک گروہ ہیں، he needs us more، ان کو ہماری زیادہ ضرورت ہے۔ إِنَّا أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً ابا جان صریحاً غلطی پر ہیں، یعنی انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے اس بات کو، یقیناً وہ کچھ ناسمجھی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، بات کو سمجھ نہیں رہے۔ اچھا، جب ایسی ڈسکشن ہوگی بھائیوں کے درمیان، تو بھائیوں میں سے جو کوئی بہت زیادہ جوشیلے مزاج کا ہوگا وہ یہ نیک مشورہ ضرور دے گا کہ کی خیال ہے، گاٹے نہ لا دے نہ دے۔ اور یہی وہاں پر ایک بھائی نے کہا، اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل ہی کر دو۔
اوِطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ، یا اسے کسی دور جگہ پر پھینکاؤ تاکہ خالص ہو جائے ابا جان کی توجہ تمہاری طرف۔ وَتَكُونُوا، اچھا اب اتنا بڑا کام کرنے لگے ہیں، اتنے بڑے بڑے لوگوں کے بچے کیسے کریں گے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ہیں ہم یعقوب کے بیٹے ہیں، اسحاق کے پوتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں، شرم نہیں آئے گی ہمیں؟ اب ظاہر ہے کہ یہ ساری گفتگو جو ہے وہ ایک سیکنڈ میں تو نہیں ہوئی نا، یعنی کافی لمبا چوڑا آرگومنٹ ادھر ادھر سے ہوا ہوگا۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ صَالِحِينَ، پھر شیطان جو ہے وہ ایک راستہ دکھاتا ہے کہ کوئی نہیں یار کوڑا کوٹا پر لو تو مگنو حاجی بن جانا۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ صَالِحِينَ، اور پھر بعد میں نیک بن جانا۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ، یہ بڑا بھائی تھا ان کا یہودا، یہ بہت شریف آدمی تھا، یعنی وہ جو بڑے بھائی میں ایک ہوتی ہے نا خاص بات بڑائی والی، اس میں بڑا پن ہوتا ہے، تو بڑے پن کا ثبوت کیا ہوتا ہے کہ وہ چھوٹوں کی غلطیاں کو کور بھی کرتا ہے اور ان کو زیادہ غلط رخ پر جانے سے روک بھی لیتا ہے اچھے طریقے سے۔ وہ کہتا ہے یار کیا مسئلہ ہے، ہمیں صرف ابا جی کی توجہ چاہیے نا، تو اپنے بھائی کو قتل کرنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ ایسے کرتے ہیں لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ، بلکہ اسے کسی گہرے کنویں میں پھینک دو، يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، اسے نکال کر لے جائے گا کوئی آتا جاتا قافلہ، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے واقعی کرنا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو دوسرے بھائی تھے وہ بہت زیادہ غالب آ چکے تھے اور تقریباً اس پر کنسنسس ہونے چلا تھا کہ نہیں اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہے۔ اب یہ بھائی جو ہے اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کر، بھائی تمہارا مقصد ہے نا کہ تمہیں ابا جان کی توجہ مل جائے، تو اس کنویں میں پھینک دو۔ پھینکنے کا مطلب کیا؟ دھکا دے کے پھینکنا نہیں، کہ ان کو یعنی ایک چیز کے ساتھ کسی رسے وغیرہ کے ساتھ باندھ کے اس طرح سے کہ نیچے جا کے اس کو جو رسے کی گرہ کھولیں تو رسا اوپر آ جائے، وہ نیچے پڑا رہ جائے۔ طے ہو گئی یہ بات، ایگریڈ اپون۔ اب آئے ابا جان کے پاس، قالوا یا ابانا ما لک لا تمنا علی یوسف، ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر کوئی اعتماد نہیں کرتے؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ، آپ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ کھائے پیے اور کھیلے کودے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، باقی ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ قال حضرت یعقوب نے فرمایا انی لیحزننی ان تذهبوا به، مجھے ڈر ہے کہ تم اسے لیتے جاؤ گے، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، پر مجھے ڈر لگتا ہے کہ اسے کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، جبکہ تم اس سے غافل ہوگے۔ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ، تو کہنے لگے ابا جی اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیا کھا لے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، جبکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں، إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، تو پھر اسی تک کسی جوگے نہ ہوئے۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، تو جب وہ یوسف کو ساتھ لے گئے، وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ، اور انہوں نے طے کر لیا، ایگری کر لیا کہ وہ یوسف کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیں گے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، تو ہم نے یوسف کو وحی کی، یعنی ان کے دل میں ڈالا۔ اب اللہ تعالیٰ کے پاس وحی کے کئی طریقے ہیں۔ وحی کا مطلب ہوتا ہے کسی ایسے طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا جو فزیکلی اپریشیٹ نہ ہو سکے، آنکھوں سے دیکھا نہ جا سکے، کانوں سے سنا نہ جا سکے، ٹھیک ہے جی، اور جو فزیکل مینز ہیں ان سے نہ ہو،
میٹا فزیکل مین سے جو بھی کمیونیکیشن ہے اس پر وحی کا اطلاق ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الہام کر دیا, رویت کرا دی, کوئی اونگ آئی, خواب آ گیا, جیسے بھی اللہ نے چاہا. تو ہم نے یوسف کو وحی کی, لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا, تم لازماً ان کو جتلاؤ گے ان کی یہ حرکت, وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, لیکن وہ اپنے کام کے نتائج سے بے خبر ہیں. They have no idea. اب وہ حرکت کر کے شام کو آئے ابا جی کے پاس. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ, تو وہ رات کو آئے ابا جان کے پاس تصوے بہاتے ہوئے, روتے ہوئے. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق, ابا جان حقیقت یہ ہے کہ ہم لگے ایک دوسرے سے دوڑ لگانے. وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا, اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ, اور اس کو بھیڑیا کھا گیا. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا, اور ہمیں پتا ہے کہ آپ ہماری بات مانیں گے نہیں, ہم پر اعتماد نہیں کریں گے. وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ, خواہ ہم کتنے ہی سچے ہوں. یہاں سے بھی ایک کلو ملتا ہے کہ جب کوئی بندہ اس طرح کی بات کرے کہ سن پتا سے ماننا نہیں, تو قرآن مجید ایک گائیڈنس دے رہا ہے ہمیں کہ اس سے مطلب ہے کہ وہ گڑبڑ والا معاملہ ہوتا ہے اس میں. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ, اور وہ یوسف علیہ السلام کا خون آلود کرتا لے کر آئے, لیکن اس کو پھاڑنا بھول گئے. یعنی خون لگایا اس پر, جیسے بھیڑیے نے آرام سے خون پہلے قمیض اتار کے تو پھر ان کا حملہ کر کے اوپر خون لگایا ہو. قال, حضرت یعقوب نے فرمایا, بل صورت لکم انفسکم امرا, حقیقت یہ ہے کہ تمہارے نفس نے ایک بات گھڑ لی ہے, بنا لی ہے. فصبر جمیل, اب صبر ہی بہتر ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون, اور جو بات تم بیان کر رہے ہو اس میں میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگتا ہوں. اب اگلا سین ہے, وجات سیارتن, ایک قافلہ گزرا, آیا وہاں اس کنویں پر قریب اس کے. فارسلوا واردہم فادلی دلوا, تو انہوں نے پانی لانے والے کو بھیجا اور اس نے اپنا ڈول جو ہے وہ اندر ڈالا. قافلے جو چلتے تھے وہ سارا بندوبست کر کے چلتے تھے, ان کے پاس ڈور بھی ہوتا تھا اور ایک باقاعدہ ایک پلی چرخی بھی ہوتی تھی اور سٹینڈ بھی ہوتا تھا کہ کوئی اوپر جا کر سیٹ کیا اور اس پر انہوں نے وہ بوکا جو ہے وہ نیچے پھینکا. اور حضرت یوسف علیہ السلام اس کو پکڑ کے, اگر تو ہاتھ سے پکڑ رہا ہوتا تو وہ کھینچ ہی نہ سکتا, تو باقاعدہ وہ سٹینڈ ہوگا نا, تو پلی لگی مشین ہے تو اس میں زور نہیں لگتا انسان کا. تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کو پکڑ کے اوپر آ گئے. فارسلوا واردہم, تو اپنے پانی لانے والے کو انہوں نے بھیجا. فادلا دلوا, اس نے ڈول نیچے ڈالا اور جب اوپر آیا تو پکار اٹھا, یا بشرا ھذا غلام, اوئی مزہ آ گیا, ایک لڑکا ہاتھ آ گیا. واسروہ بضاعۃ, لیکن انہوں نے اس کو ایک قیمتی سرمایہ سمجھ کے چھپا لیا. واللہ علیم بما یعملون, اور جو کچھ بھی کر رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے تو علم میں تھا. وشروہ بثمن بخس دراہم معدودۃ, اچھا یہ چور ہوتا نا, جو چور ہو, قاتل ہو, یا اس طرح کوئی الٹی حرکت کرنے والا ہو, اس کو ایک خاص قسم کی پریشانی ہوتی ہے کہ پھر ہویا کی. سعودی عرب میں ایک نرس فلپائنس سے آئی ہوئی تھی, وہ قتل ہو گئی اور اس کی لاش جو تھی وہ گندگی کے ڈھیر پر ملی. تو پولیس کو کسی نے رپورٹ کیا, پولیس نے بڑی ذہانت کا ثبوت دیا اور وہاں سے نہ لاش اٹھائی اور نہ ہی کوئی ٹی وی کو خبر دی, بس اس کی ویجیلنس شروع کر دی اس جگہ کی دور سے. 3 دن کے بعد ایک آدمی آیا اور ادھر ادھر دیکھتا ہوا وہ فلتھ ڈپو کی طرف گیا, فوراً جا کے پکڑ لیا, کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ اس نے آئے بائیں شائیں کی, ظاہر ہے اب وہی آدمی تھا.
تو اب وہ پھر وہیں قریب رہے تھے، اس کو مانیٹر کر رہے تھے کہ اب اس کا ہوتا کیا ہے. تو جب وہ انہوں نے ڈول ڈالا اور حضرت یوسف علیہ السلام اوپر آ گئے تو انہوں نے چھپا لیا، اور فوراً ان کا بندہ ایک آ گیا بھائیوں میں سے، ہاں بھائی یہ تو ہمارا لڑکا ہے، اچھا تم خریدنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، کیا دیتے ہو؟ تو جو اونے پونے پیسے انہوں نے دیے وہ فٹافٹ لے کے تاکہ ساڑھی جان چھڑے، کیونکہ اصل مقصد تو ان کا نہ بھائی کو مارنا تھا، ٹھیک ہے نا، اصل مقصد کیا تھا کہ ابا جی کی نظر سے دور ہو جائے. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، تو انہوں نے بہت ہی معمولی قیمت پر، کھوٹے سکوں پر اس کو بیچ دیا، دراہم محدودۃ، چند درہموں کے بدلے، وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور اس معاملے میں وہ بڑے زاہد ثابت ہوئے. زاہد کہتے ہیں اس شخص کو جس کو دنیا سے دلچسپی نہ ہو. زہد کے معنی دنیا سے بے رغبتی، یعنی پیسہ کمانا تو ان کا مقصد تھا ہی نہیں، اور اس معاملے میں بڑے زاہد ثابت ہوئے کہ انہیں کوئی لالچ نہیں کیا کہ نہیں اور پیسے، منڈا بڑا سونا ہے یہ اور پیسے نہیں. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور اس معاملے میں وہ بڑے زاہد ثابت ہوئے. ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا مرضت فهو يشفين